پھر شک صدر کا واقعہ پیش آیا. شک صدر کہتے ہیں، شک کا مطلب ہوتا ہے چیرنا، شک کرنا، کاٹنا، کھولنا، اور صدر کہتے ہیں سینے کو. آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً، اس میں بھی اختلاف ہے، 2 یا 4 سال تھی جب پہلی دفعہ فرشتے آئے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور انہوں نے آپ کو لٹا کر، بچے تھے آپ اس وقت، آپ کا سینہ چیر دیا. سینہ چیرا، دل نکالا، دل کو نکال کر آب زمزم کے ساتھ دھویا، پھر اسے واپس رکھا اور سینہ اوپر ہاتھ پھیرا تو ٹانکے نہیں لگائے آج کی طرح. وہ اللہ کی قدرت سے جو ہے انہوں نے ایسے ہی ہاتھ سے کیا تو سینہ کھل گیا ہے، اور اسی طرح ہاتھ اوپر پھیرا تو سینہ بند ہو گیا. یہ منظر جو ہے حلیمہ سعدیہ کے دیگر بچے جو ہیں، یہ اصل میں بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کی عمر میں ان کے ساتھ ضد کر کے چلے جاتے تھے، وہ بھیجتے نہیں تھے، کیونکہ جو پرایا بچہ ہوتا ہے نا اس کی زیادہ فکر ہوتی، حتیٰ کہ کوئی بی بی مہ کے آئی ہو نا تو اس کا بچہ زیادہ بیمار ہو جائے تو اس کے نانی نانا ہی ہوتے ہیں لوگ، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو سسرال بھیجو. بھائی ان کی مانت ہے کہیں کوئی چھوڑ نہ جائے، اس کو اپنے سسرال جائے. تو وہ تو پھر بھی بڑے عزیز ہوتے ہیں، نانی نانا کا رشتہ بڑا ہوتا ہے، لیکن انہیں بھی یہ خطرہ پڑ جاتا ہے. تو وہ یہ تو ضائع تھی تو وہ نہیں بھیجتے تھے، لیکن کبھی کبھار آپ چل جاتے تھے 2 سال کی عمر میں. 2 سال کی عمر کے بعد تو آپ متواتر جاتے رہے نا. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جب واقعہ ہوا تو دیگر ان کے بچے جو تھے، شیما جو حضور کی رضائی بہن ہے، انہوں نے دیکھا کہ جو بچہ تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زخمی کیا ہے، ان کا سینہ کھول دیا ہے. ہاں وہ ان کو دکھایا گیا، ان کو بھی دکھایا گیا اللہ کی حکمت سے. وہ پریشان ہو کر دوڑے گھر کو، انہوں نے جا کے گھر بتایا. حضرت حلیمہ بہت پریشان ہوئی اور وہ بھاگتے ہوئے سارے لوگ آئے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بڑی حیرت کے ساتھ آ کے دیکھا اپنے جسم کو، ان کے جسم کو ٹٹولا تو کہیں پہ بھی کوئی زخم نہیں تھا. تو وہ ویسے ڈر گئے بچوں سے. بچے اتنے بھی نہیں تھے، شیما جو ہے وہ کافی بڑی تھی، کوئی 10-12 سال، مجھے کنفرم نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اتنی عمر ہوگی. تو انہوں نے یقین سے کہا کہ نہیں ایسا ہوا ہے. تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جنوں وغیرہ کا معاملہ ہے، تو یہ نا بچہ اس کو کچھ ہو نہ جائے. تو انہوں نے اس ڈر سے جو ہے نا سوچا کہ اس کو بچے کو واپس کر دیتے ہیں، ہم کہاں سے بچہ بھریں گے، اس کو کوئی ہو گیا تو. اچھا آپ ہے تو غریب تھے لیکن آپ کا خاندان مشہور تھا اور سردار تھا، اس لیے ان کا ایک نام تھا. تو اس وجہ سے وہ پریشان زیادہ ہو گئی کہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں. بہرحال ان کا دل بھی نہیں کرتا تھا کہ برکتیں بڑی تھیں، خوشحالی آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ڈیلے کیا کہ اب ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا. بہرحال ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ لے گئے، اور جب آپ گئے تو انہوں نے آپ کی بات پہ یقین نہیں کیا. حضرت آمنہ نے، انہوں نے کہا نہیں مجھے اپنے بچے کا پتہ ہے، کیونکہ حضرت آمنہ جو ہیں ان کو بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات نظر آئے تھے. وہ سمجھتی تھی کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے. یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ کے سامنے ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی جس سے ان کو روم کے کیسر و کسریٰ کے محلات نظر آ گئے جو کافی دور تھے ادھر سے.
یہ اس کی طویل کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محلات جو ہیں یہ گریں گے، یعنی یہاں پہ اسلام جو ہے وہ غالب آئے. اور اس وقت مدینے کے اندر کوئی وبا بھی مکے کے اندر کوئی وبا بھی پھیلی ہوئی تھی جو بڑی خطرناک تھی اور لوگ مر رہے تھے اس میں. تو اس لیے حضرت آمنہ نے کہا کہ نہیں آپ لے جائیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا، کچھ نہیں ہوتا. اور وہ خود بھی آتے ہوئے دل کو یہ ان کا مان چکا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، ہم نہ ہی دیں واپس. تو جب ان کا یہ جواب ملا تو وہ پہلے سیٹسفائیڈ تھے، یہی چاہ رہے تھے، پھر لے گئے. 4 سال تک تقریباً آپ وہاں رہے اور اس کے عرصے میں کچھ معجزات بھی ظاہر ہوئے. تو ہم چونکہ مختصر طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. ہاں والدہ موجود تھیں. ہاں 4 سال کی آگے آئے گا. 4 سال کی عمر میں جو ہے وہ واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا. تو اس دوران پھر حضرت آمنہ اور ان کی ایک جو آزاد کردہ ابو لہب کی لونڈی تھی صوبیہ، اور ایک حضرت آمنہ کی غلام تھیں ام ایمن، انہوں نے جو ہے وہ حضور کی پرورش جو ہے وہ شروع کی. پھر ایسا ہوا کہ 6 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننہال جو ہے وہ مدینے گئے، اور وہاں سے واپس آتے ہوئے ابوا نامی ایک مقام ہے جس مقام پر وہ بیمار پڑ گئیں اور وہیں پر اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اس طرح سے جو بچہ دنیا کا تاجدار بننا تھا، دیکھیے اللہ اس کو کیسے کیسے صدموں سے دوچار کر رہا ہے. یتیم بچہ، اور سفر کے دوران صرف ایک غلام ماں کی ام ایمن ساتھ ہے، تو انہوں نے پھر ادھر ہی آپ کو دفن کر دیا. اور اس ویرانے کے اندر ابوا نامی مقام ہے، وہاں بھائی نہیں تھی، اور اکیلی جو ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکے لے کر آئیں. اس وقت تک جو ہے وہ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ زندہ تھے، آپ کے دادا. وہ آپ سے بے حد پیار کرتے تھے، وہ اپنا 10واں بیٹا سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ والد ان کے بیٹے تو نہیں رہے تھے لیکن ان کا پوتا تھا، تو اسے سمجھتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے. چاچے بھی بہت پیار کرتے تھے. آپ کے جو سگے چچا ہیں وہ 3 تھے، یعنی حضرت ابو طالب، حضرت جو ہے وہ زبیر، 2 چچا تھے، ایک تیسرے آپ کے والد تھے حضرت عبداللہ. یہ سگے بھائی تھے، یعنی ایک ماں سے تھے. تو حضرت مطلب کے تو پورے جو ہیں وہ مختلف بیویوں سے 10 بچے تھے، اور تقریباً میرا خیال ہے کہ 6 بیٹیاں تھیں آپ کی. بہرحال حضرت زبیر جو ہے وہ آپ سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور وہ امیر تھے، خوشحال تھے. حضرت عبد المطلب ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دادا کے ساتھ اپنے چچا کے گھر میں حضرت زبیر کے ساتھ رہتے تھے. لیکن 2 سال بعد اللہ نے یہ سایہ بھی آپ سے چھین لیا. خدا کی قدرت کہ جس کو سارے یتیموں کا والی بنانا تھا، جس کو بادشاہوں کا بادشاہ بنانا تھا، اس کی تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ ایسی ہوتی ہے تربیت. یہ ہم جو منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتی ہے نا، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ ناقص ہوتے ہیں. سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. تربیت جب وہ کھلے میدان میں اکیلے بیٹھ کے بکریاں چگ رہی ہوتی ہیں، کون سا سارا ٹائم ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، تو وہ سوچتے تھے کائنات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اور ان کو تجربات حاصل ہوتے تھے. ایک قسم کا ان کا ایک چلہ ہو رہا ہوتا تھا. تو اسی طرح سے سارے انبیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج پہ تو نہیں گزری. آج ہم چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے. تو جو ہمیشہ لوہا جو ہے وہ بھٹی کے اندر جل کے ہی کندن بنتا ہے. ویسے تو لوہا ہی رہے گا،
تو جب وہ حرارت ملے گی اسے آگ لگے گی تو پھر اس کی میل دور ہوتی ہے. میل ایسے نہیں دور ہوتی کہ سہولیات ہوں، ہر چیز ہو، کوئی دکھ تکلیف نہ ہو اور بندہ کہے کہ میری جو ہے وہ بڑی میرا تزکیہ ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا، کرنا پڑتا ہے. دیکھیں آج کی مثال دیکھ لیں، یہ جو طالبان ہیں افغانستان کے اندر، ان کی حکومت ہے، وہاں پہ امریکہ سمیت 40 جو ممالک ہیں انہوں نے حملہ کیا تھا. آج سے تقریباً 20 سال پہلے 40، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، 40 ملک تھے اس کے ساتھ امریکہ کے. 20 سال اس نے لڑائی کی ہے. کن کے ساتھ؟ طالبان کے ساتھ. دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے اور اس کے اتحادی بھی 40 ہیں، اور دوسری طرف طالبان اکیلے ہیں اور ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، یہ جو جدید قسم کی طاقت ہے. کوئی ٹینک نہیں ہے، کوئی جہاز نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی توپیں، ایٹم بم نہیں ہے. لیکن جیت کس کی ہوئی ہے؟ طالبان کی جیت ہوئی. اور 20 سال بعد وہ مار کھا کے بھاگا ہے امریکہ. اندازہ لگائیں کیا چیز تھی کہ انہوں نے اپنے بستر چھوڑے ہوئے تھے. انہوں نے پہاڑوں کے اندر سونا سیکھا ہوا تھا. انہوں نے اپنی جسم کو تکلیفیں دی ہوئی تھیں اور وہ خدا کی مرضی، خدا کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے. سب سے بڑی بات یہ ایمان. آج ہمارے حکمران جو ہیں، یہ امریکہ سے فون آ جائے تو کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں. تو انہوں نے امریکہ کو بھگایا. امریکہ سے فون آ جائے نا، ادھر یہ سارے ہمارے سیاستدانوں نے اب رولا ڈالا ہوا ہے کہ جی امریکہ ساتھ ہو گیا، اس لیے میری عمران خان کہتا ہے میری حکومت چلی گئی. امریکہ ان کے ساتھ لگ گیا، میری حکومت چلی گئی. اتنی پاور ہے. طالبان نے اسے ہرایا ہے. 20 سال اس نے ادھر جو ہے وہ کوشش کی ہے، بندے مروائے ہیں، اور اس کا بجٹ پتہ کتنا لگا ہے؟ 2600 ارب روپے نہیں، ڈالر. 2600 ارب ڈالر انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے افغانستان میں اس نے لگایا ہے. یعنی 2 کروڑ اور 60 کروڑ روپیہ نہیں، ڈالر. اگر روپے سے ملٹیپلائی کریں تو کتنے؟ اچھا، پاکستان کا جو کل بجٹ قرضہ ہے نا، وہ 100 مرتبہ بھی تقریباً اتر جاتا ہے. اس سے 100 مرتبہ اتر جاتا ہے. 100 مرتبہ اتنا قرضہ ہم نے دینا اور کتنے پیسے میں ہم ادا کر سکتے ہیں. لگا دیا ادھر. اس کے علاوہ جو ادھر چھوڑ کے آیا ہے، ادھر ٹینک چھوڑ آیا ہے، جہاز چھوڑ آیا ہے، ان کو اسلحہ مل گیا ہے. تو اس طرح سے یہ ہوتی ہے ایمان کی پاور. یہ ہمارے اندر نہیں ہے. ایمان کی پاور ہمارے اندر نہیں رہی. سہولیات بڑھ گئی ہیں. کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کام کوئی بھی نہیں، کام ہے ہی کوئی نہیں. ویلے بندے کو بھی پوچھے تو کہتا میرے پاس ٹائم نہیں. تو یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا مشقت میں ڈالنا ہے. اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں تو یہ مشقت ہے. کیوں نہیں پڑھتے لوگ؟ اگر ایزی ہو، آسان ہو، مزہ آئے تو ساری پڑھیں، پیسے ملیں. آج اعلان کر دیں کہ جی جو فجر کی نماز پڑھے کرے گا 1000، زیادہ نہیں، 1000 روپیہ مجھ سے لے جائے کرے. دیکھنا کیسے لوگ آتے ہیں. مشقت نہیں، یہ مشقت ہے. نماز پڑھنا ایک مشقت ہے. جو ویلا بندہ اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے اتنا. تو مشقت کرنے سے کچھ ملنا ہے نا. جو بندہ مزدوری نہیں کرتا اس کو مزدوری مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی. آج ہماری قوم جو ہے وہ کوشش ہی نہیں کر رہی. آپ جیسے نوجوان سب کچھ کر سکتے ہیں،
لیکن ہمارے پاس دین کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور مجھے معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ جو دین سکھانے والے ہیں وہ دین سکھا ہی نہیں رہے، وہ کچھ اور سکھا رہے ہیں، وہ اپنے فرقے سکھا رہے ہیں، وہ قرآن و حدیث کو نہیں سکھا رہے۔ قرآن و حدیث تو پڑھاتے ہی نہیں ہے مدارس میں، مجھے پتہ ہے ان کا سارا کورس۔ ایک دورہ کرواتے ہیں 2-3 مہینے کا، وہ دورہ جیسے پڑھتا ہے نا بندے کو، ویسے وہ گھما کے اس کے اندر سے لے جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث نہیں پڑھاتے، بلکہ وہ حدیثیں پڑھاتی ہیں جن میں ان کے فرقے کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے نا حدیث میں، وہ مانتے نہیں، حدیث کو جھٹلاتے ہیں، اور جرت نہیں ہے جھٹلانے کی، صاف اس کی طویل کرتے ہیں کہ یہ ادھر سے ایسے 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 پھیر پھور کے لے جاتے اپنے فرقے کی طرف۔ یہ دیکھو جی، اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے ڈائریکٹ کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا، جرت، ہر چیز محفوظ ہے، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ یہ میں نہیں مانتا اسے۔ ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ جو صریح خلاف ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک ایسی آیت ہے جو یہ فرقوں کو ختم کرتی ہے۔ کسی مترجم کا ترجمہ پڑھ لیں، شیعہ کا پڑھ لیں، بریلوی کا، دیوبندی کا، وہابی کا، کسی کا پڑھ لیں، سب نے ترجمہ وہی کیا ہے۔ کسی سے پوچھ لیں، میرا چیلنج ہے، کوئی اس کا ترجمہ بدل نہیں سکتا۔ اس کے جو عالم ہے، جو بڑا ہے، اس نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے اس کو وہی دکھا دیں گے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ کرتے ہیں نہ کریں گے۔ دو معنی ہے اس کے۔ جب کسی بات پہ زور دیا جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ میں یار عمران خان کے ساتھ ہوں، تھا، رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا ایاک، ہر نماز میں ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، یہ ضروری ہے۔ آگے سورت چھوٹ جائے بھولے سے، سجدہ صاحب ہو جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، اس چھوٹ جائے دوبارہ پڑھو۔ اس میں ہر دفعہ ہم دہراتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے۔ آگے اللہ کو پتا تھا انہوں نے ڈنڈی مارنی ہے، آگے وہ بھی وضاحت کر دیا، ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مانگیں گے۔ اندازہ لگا لو کہ نماز کے اندر پڑھ کے ہم تو باہر آ کے یا علی مدد، فلانا پیر، یا غوث اعظم مدد۔ اللہ نے تو واضح فرما دیا کہ تم وعدہ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فاتحہ کا جواب دیتا ہے جب انسان قیام کے اندر کھڑا ہو کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ملاقات ہے اللہ سے۔ اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں، ہر آیت کا جواب دیتے ہیں، اور جو تیز تیز پڑھ جاتے ہیں نا اس کو کوئی جواب نہیں ملتا۔ یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ فخر سے کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے الرحمن الرحیم کہا، یعنی بڑا رحم والا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور تیرے درمیان معاہدہ ہو گیا، میرے اور تیرے درمیان معاہدہ ہو گیا، سائن ہو گیا، لکھ لیا گیا ہے۔ اور معاہدہ کر کے، سائن کر کے باہر آ کے ہم کہتے ہیں جی وہ فلانے دربار پہ جا کے جو ہے وہ ایسے کرے نا، تو یہ موقع جڑ جاتے ہیں، مدد مانگنے لگ جاتے ہیں نا۔ اللہ نے کیٹاگوریکل فرما دیا ہے کہ مدد کوئی کر بھی سکتا ہو، یہ بحث ہی نہیں ہے کہ کوئی مدد کر سکتا کہ نہیں، کر بھی سکتا ہو پھر بھی نہیں آپ پکار سکتے۔ ادھر کیٹاگوریکل اللہ نے کہہ دیا کہ مدد، وعدہ لیا ہم سے کہ تیری ہی، تجھی سے مدد مانگیں گے اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو اگر کوئی دعویٰ بھی کرے کہ جی وہ دیتے ہیں مدد، دیتے، پھر بھی نہیں مانگ سکتے۔ بارش کون برساتا ہے؟ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتے کی ڈیوٹیاں لگائی نا اللہ نے۔
ہم کبھی کہا ہے کہ یا فرشتے بارش بھیج؟ نہیں، برسائے گا وہی، ڈیوٹی ہے اس کی، مانگے گی اللہ سے۔ تو بھائیو یہ ہماری قوم میں بہت بڑا ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے کہ شرک جو ہے وہ عام ہو رہا ہے، اور ہم جو ہے ہمارے علماء جو ہیں اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، میں یہ امام صاحب گیا تو ایک بندہ سجدے میں پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو پکڑ کے اٹھایا، میں کہا یار سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہتا ہے بابا جی کو کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یار تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے سجدہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اچھا یار سارے کرتے ہیں، فلان کا دیکھا پتہ بھی نہیں ہوتا انہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ ایک بندہ آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا، واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدتمیز اٹھایا، وہ کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ کہتا میں فلانے علاقے میں گیا تھا تو وہ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے تھے لوگ۔ آپ نے کہا نہیں، سجدہ جائز نہیں ہے، مجھے بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو، نہیں جائز ہے۔ ہمارے علماء جو ہیں وہ درباروں پہ جاتے ہیں، خود تو بچے ہوئے ہیں، وہ نہیں کرتے سجدہ، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ تقریریں کرتے ہیں اور کلاوے ملاتے ہیں تو جوش پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر، وہ جا سجدہ دیتے ہیں۔ یا جو روکتا ہے یار ایسے نہ کرو، دربار پہ جاؤ، اس کے لیے دعا کرو، کون سا منع ہے، کرو دعا۔ تو وہ کوئی اگر کہتا ہے کہ یار یہ خرافات نہ کرو، دربار پہ مانگنے نہ جاؤ، دعا کرنے جاؤ، تو وہ آگے سے اس بندے کو کہتے ہیں یہ وہابی ہے، وہ بلاتے ہیں عالم صاحب کو، عالم صاحب آگے کہتے ہیں جی اس کی بات نہ سنو، یہ تو وہابی ہے۔ درباروں والے دیتے ہیں، درباروں پہ تو اللہ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں، درباروں پہ تو یہ ہے وہ ہے، تو وہ لوگ پھر مطمئن ہو جاتے ہیں، سارا گناہ تو اس کے سر ہی جانا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بندے کو بھی اللہ نے کہنا ہے کہ تمہیں میں نے عقل دی تھی، تم نے کیوں نہیں سوچا؟ اس دن بتایا تھا نا کہ قبر میں سوال ہوں گے، چوتھا سوال کیا ہوگا؟ جو بندہ پاس ہو جائے گا فرشتے پوچھیں گے اور تجھے سوالوں کے جواب کیسے آ گئے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ وہ کہے گا میں نے کتاب میں پڑھا تھا، مولویوں سے نہیں سنا تھا۔ اگر ہوتا کہ میں مولوی سے سنا تھا، وہ کہتے بھائی ہمارے عالم نے بتایا، انہوں نے کہا میں نے کتاب میں پڑھا تھا۔ خود کوشش کریں، آج تو سارا زمانہ پڑا ہوا ہے، اور حدیثیں آسان ہیں، قرآن آسان ہے، یہ ہوا بنایا ہوا ہے مشکل، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو اردو پڑھ سکتا ہے ترجمہ پڑھے، اور جو فیل ہوا اس میں سوالوں کے جوابوں میں اسے بھی فرشتے پوچھیں گے بھائی تجھے سوالوں کے جواب کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کیا ہو گیا تمہیں سوالوں کے جواب کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کہے گا مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا۔ فرشتے کہیں گے نہیں، تم نے خود کیوں نہیں کتاب پڑھی؟ وہ کہیں گے تم نے خود، تو یہ بری نہیں ہے بندہ کہ وہ سارا گناہ اس پہ بھی گناہ ہے جو غلط تبلیغ کر رہا ہے، لیکن جاؤ وہ لے آؤ کھانا، ساتھ کس کو لینا ہے تو لے جاؤ، اس پہ بھی گناہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بندے کا اپنا بھی ہے، دماغ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، وہ سوچے لے آؤ۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ دیا ہے، اتنا قیمتی دیا ہے کہ اس کی پوری دنیا مل کے ایک دماغ نہیں بنا سکتی، اتنا قیمتی تجھے دیا اور تو نے ضائع کر دیا اور کہا کہ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں۔ اگر کوئی ان پڑھ ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے، وہ 2-3 عالموں کی بات سنے مخالف کی، اسے آئیڈیا ہو جائے گا۔ جب نیت دل میں یہ ہوگی کہ میں نے حق دیکھنا ہے، میں نے وہ بات دیکھنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہے، نہیں پڑھا ہوا، اپنے مولوی نے بتایا پھر دوسرے کو سنے، تیسرے کو سنے۔ دنیا کے فائدے کے لیے تو ہم کتنا ٹائم لگا دیتے ہیں۔ ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، پھر اسے جا کے 1500 روپیہ ملتا ہے۔ ایک جو
ملازم پورا مہینہ جاتا ہے پھر 20,000 روپیہ ملتا ہے. اور یہ اتنی بڑی بات جس پہ فیل ہونا ہے اور اللہ نے کہا کہ نکل جاؤ, تم نے خود کیوں نہیں کوشش کی؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ خود کوشش کریں. ان پڑھ ہونا بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. وہ آج کل تو اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ تو ایک آج کا دور لوگ کہتے ہیں بہت برا ہے. میں کہتا ہوں یہ ایک نعمت ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر چیز آپ کے پاس اویلیبل. دوسرے اینگل سے سوچیں نا. ایک اینگل سے سوچتے ہیں یار پتہ نہیں کیسا زمانہ ہے, دوڑیں لگی ہوئی ہیں, کوئی نماز نہیں پڑھتا, دنیا میں کھبا ہوا ہے. وہ تو اپنی ہماری مرضی ہے. آسانی کتنی ہے, جیب میں یہ رکھا ہوا ہے, ہر چیز اس کے اندر ہے. اس کی مرضی ہے کہ شیطانی کام دیکھے, اس کی مرضی ہے کہ اس کے اندر سے سرچ کر کے حدیثیں دیکھے, علماء کے بیان سنیں. تو حق کیسے نہیں ملنا؟ اگر یہ جو وہ ہیں قادیانی مرزئی, اگر وہ بندہ سوچے کہ میں نے کسی کی بات نہیں سننی, اسے کبھی حق ملے گا؟ قادیانی ہندو سکھ سوچے میں کیوں دوسرے کی بات سنوں, اسے کبھی حق ملے گا؟ یہی حال ہمارا ہے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ بریلوی کہے میں نے دوسرے کی بات نہیں سننی, خدا نخواستہ دوسرے کی بات ہی سچ ہوئی, اسے حق تو نہیں ملنا. کسے ملے گا؟ جو دیکھے گا بھائی وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے, قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, یہ بھی کر رہا ہے, تو میں دیکھ لیتا ہوں. مجھے جو اللہ نے یہ دماغ دیا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں. دونوں کی بات سنیں, تینوں کی سنیں, چوتھوں کی سنیں, جب تک سمجھ نہ آئے نہ چھوڑے. اتنی اہم بات ہے اس کی تہہ تک پہنچ کے چھوڑے.